أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وَإِذَا أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي یہ کہ تم ایمان لاؤ مجھ پہ اور میرے رسول پہ قالوا آمنا تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے وشہد اور گواہ ہو جا بأننا مسلمون کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک کیا طاقت رکھتا ہے قدرت ہے تیرے رب کو ينزل علینا کہ وہ اتارے ہم پہ مائدۃ من السماء دسترخوان آسمان سے قال اتقوا اللہ تو آپ نے کہا ڈرو اللہ سے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو قالوا نرید انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا کہ ہم کھائیں اس سے وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہوں ہمارے دل ونعلم اور ہم جانتے ہیں ان قد صدقتنا اور ہم جاننے کہ ان قد صدقتنا کہ تو نے ہم سے سچ کہا ونکون علیہا من الشاہدین اور ہوں ہم اس پر گواہوں میں سے قال عیسی ابن مریم کہا عیسی ابن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا جو ہمارا پروردگار ہے انزل علینا اتار ہم پہ مائدۃ من السماء دسترخوان آسمان سے تکون لنا عیدا ہو ہمارے لیے وہ عید خوشی کا باعث لأولنا ہمارے پہلوں کے لیے وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے وآیۃ منک اور ایک نشانی ہو جائے تیری طرف سے ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما وانت خیر الرازقین اور تم بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواری کہتے تھے۔ حواری یہ حور سے ہے اور حور کا معنی ہوتا ہے سفید گورا، تو ان کو حواری شاید اس نسبت سے کہا گیا
کہ یہ بالکل سفید رنگت والے لوگ تھے، سفید فام تھے، اس بنا پہ یہ حواری کہلائے۔ یا یہ بھی وجہ بتلائی گئی ہے کہ یہ حواری سے نسبت سے کہے گئے کہ ان کے دل ایمان سے بڑے شفاف اور روشن تھے اور منافقت نہیں تھی، جو زبان پہ تھا وہی ان کے دلوں میں تھا، دلوں کے روشن اور صاف ستھرے سفید، اس وجہ سے ان کو شاید حواری کا لقب ملا۔ بہرحال اور بھی کئی وجہ اہل علم نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کپڑے دھونے کا کام کرتے دھوبی تھے اور کپڑے بہت اچھے دھوتے تھے، چمکاتے، سفید کرتے، تو اس نسبت سے انہیں حواری کہا گیا۔ باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، اور جب اس کی نسبت نبی کی طرف، پیغمبر کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے براہ راست فرشتے کے ذریعے سے اللہ کا پیغام نبی کے دل میں اترے۔ اور یہ جو نبی پہ اس جو بات نبی کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اس وحی کے ذریعے سے یہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو کہ غیر نبی کے بارے میں کہا جائے اللہ کی وحی آئی، جیسے دوسری آیت مبارکہ میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق بھی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی والدہ کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ تو یہ وحی کا اطلاق جب اس کی نسبت غیر پیغمبر کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوگا دل میں بات ڈالنا، لیکن جو دل میں بات آئے اس کا صحیح ہونا قطعی نہیں ہوتا، اس کا سچا ہونا یہ قطعی اور یقینی نہیں ہے کہ 100% صحیح ہو۔ جیسے پیغمبر کے دل پہ جو بات القاء ہوگی وہ 100% صحیح ہوگی، یہ فرق ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، عموماً اس کا معنی جب غیر نبی کی طرف اس لفظ کا اطلاق ہو تو حکم بھیجنا کہہ دیتے ہیں، حکم کرنا۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حکم کیا حواریوں کو ان آمنوا بی وبرسولی، اور یہ حکم کیا حضرت عیسیٰ کی وساطت سے، ان کے واسطے سے کہ تم ایمان لاؤ میرے ساتھ وبرسولی، اور میرے پیغمبر رسول عیسیٰ کے ساتھ۔ قالوا آمنا، تو حواریوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ وشہد، اور اے پروردگار تو گواہ ہو جا بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم تابعداری کرنے والے ہو گئے، ہم فرما بردار بن گئے۔ مسلمون مسلم کی جمع ہے جس کے معنی فرما برداری کرنے والا۔ اذ قال الحواریون، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بیان ہو رہا ہے۔ جب کہا آپ کے حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا قدرت ہے تیرے رب کو ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، یہ کہ وہ اتارے ہم پر دسترخوان آسمان سے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ حل یستطیع ربک، کیا طاقت ہے تیرے رب کو کہ وہ دسترخوان آسمان سے اتارے، اس کے کئی معنی اہل علم نے بتلائے ہیں۔ ایک قرات تو یہ ہے یا کے ساتھ یستطیع، اور دوسری قرات ہے کچھ صحابہ سے منقول ہے جو تا کے ساتھ ہے، حل تستطیع ربک۔ تو دونوں قراتیں ہیں، اس لفظ کی دو طرح سے یہ پڑھا گیا ہے، یا کے ساتھ بھی اور تا کے ساتھ۔ اگر تا کے ساتھ ہو تو اس کے پھر معنی بنتے ہیں حل تستطیع ربک۔ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ، کیا تو طاقت رکھتا ہے رب کا کہ تو اپنے رب سے یہ بات عرض کرے،
تو اپنے رب سے یہ دعا کرے، درخواست کرے کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ تیرا رب ہم پہ آسمان سے دسترخوان اتارے۔ تو اس میں کوئی شبہ ایسے اس قرات کے مفہوم میں کوئی اشتباہ کی بات نہیں۔ اور اگر یہی قرات جو ہمارے سامنے ہے یا کے ساتھ یستطیع ربک، کہ اے عیسیٰ کیا تیرے رب کو یہ قدرت ہے، تو اس میں یہ بات شبہ ہوتا ہے کہ کیا حواریوں کو اللہ کی قدرت پہ شک تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ تیرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ آسمان سے مائدہ اتارے۔ تو اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہ شک کا جو اظہار ہے تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ ان کو شک تھا اللہ کی قدرت پہ، صرف الفاظ کے بیان کرنے میں ان کو لفظ صحیح ان کی زبان سے نہ نکل سکا کہ جو اللہ کی ذات کے متعلق وہ کہتے، ایسا لفظ زبان سے کہا کہ جس میں شک ہوتا ہے کہ ان کو رب کی ذات پہ قدرت نہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ ابھی نئے نئے حضرت عیسیٰ سے وابستہ ہوئے تھے تو ابھی ایمان کامل نہیں ہوا تھا، اور ایمان کے وہ مدارج نہیں طے کر پائے کہ جو ایمان کامل، یقین کامل کی سطح کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ابتدائی مدارج تھے ابھی ان کے ایمان کے، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ ایک انسان ابھی نیا نیا مسلمان ہو تو اس کو ابھی تک اللہ کی ذات پہ اس درجے کا یقین کامل حاصل نہ ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس درجے کا یقین کامل حاصل کر پاتا ہے۔ تو کیا انہوں نے کہا کیا تیرے رب کو قدرت ہے کہ وہ اتارے ہم پہ آسمان سے دسترخوان؟ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو اللہ سے، ایسی بات اللہ کے بارے میں نہیں کہتے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا کی قدرت پہ شک نہ کرو۔ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نرید، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قدرت پہ شک نہیں کر رہے، ہم اللہ کی ذات کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ نرید، ہم تو چاہتے ہیں ان نأکل منہا، کہ ہم ضرورت مند لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ہمیں بھوک نے ستایا ہوا ہے، کہ ہمیں بھوک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کھلائے، ان نأکل منہا، کہ ہم اللہ کے رزق سے براہ راست کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور جب ہم براہ راست اللہ سے رزق پائیں، رزق تو سب کو اللہ دے رہا ہے لیکن ہمیں اللہ واسطوں سے رزق دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سب واسطوں سے ہٹ کے اللہ کا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہماری آنکھیں یہ دیکھیں کہ ہمیں براہ راست اللہ سے رزق دیا جا رہا ہے تو اس سے ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا۔ تو جو علم کے ذریعے ہوتے ہیں نا، علم الیقین اور عین الیقین، کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے یقین سے حاصل ہوتی ہیں۔ انسان ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہے، جنت دوزخ پر ایمان ہے، لیکن ہم نے جنت دوزخ دیکھی نہیں ہے، ہم ایمان رکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایمان ہے، لیکن اگر ہم جنت دوزخ دیکھ لیں تو ہمارے ایمان کی سطح بہت اونچی ہو جائے گی، یقین ڈبل ہو جائے گا۔ ایک تو ہے علم الیقین، علم کے ذریعے سے ہمیں یقین ہے جنت دوزخ ہے، اور ایک ہے عین الیقین، جب ہماری آنکھ دیکھ لے گی اب ڈبل ہو جائے گا، ایک علم اور ایک آنکھ کا مشاہدہ، اس سے یقین کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں اللہ رزق دے رہا ہے سب کو، لیکن ہم براہ راست اگر رزق اللہ کا پائیں تو ہماری آنکھیں اس رزق کو آتا ہوا دیکھیں تو مشاہدہ کریں، تو اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان اور ملے، ہمارا یقین اور بڑھے، وتطمئن قلوبنا، اور اس سے مطمئن ہو ہمارا دل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، تیسرے پارے میں واقع آتا ہے، کیا پروردگار میرا اس بات پر تو ایمان یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں مردوں کو زندہ ہوتا ہوا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں یہ دیکھنا، اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم تجھے مجھ پہ ایمان نہیں ہے؟ فرمایا کہ بلا اے پروردگار ضرور ایمان ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ رب ارنی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آنکھوں سے یہ عمل دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک میں دکھاتا ہوں۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو پالو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، دور ہوں اڑ رہے ہوں تم آواز دو تو فوراً تمہارے پاس آ جایا کریں۔ وہ جب مانوس ہو گئے فرمایا اب ان کو ذبح کرو، ان کے جسم کے ٹکڑے کرو، قیمہ کرو اور چاروں کو مکس کرو، ملا دو، ملا کے ان کے 4 پھر حصے کرو اور ایک حصہ اس پہاڑ پہ، ایک حصہ اس پہاڑ پہ، ایک حصہ اس پہ، ایک حصہ 4 جگہوں پہ ان کو رکھ دو، اور اس کے بعد پھر ان پرندوں کے ناموں سے ان کو آواز دو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ پرندوں کو جیسے وہ زندہ ہوتے آپ بلاتے وہ دوڑ کے آ جاتے۔ ایسے کیا اور پھر جب آپ نے آواز دی تو وہ پرندے آواز سن کے آپ نے فضا میں دیکھا، ان کے گوشت جو مختلف جگہوں پہ مکس ہو چکے تھے وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیس وہ اڑ کے فضا میں آپس میں جڑنے لگے۔ پہلے جس پرندے کو آواز دی وہ پرندہ آپ کے دیکھتے ہوئے اس کا گوشت جڑا آپس میں، وہ پرندے کا ڈھانچہ بنا، پھر وہ زندہ ہو کے آپ کے پاس آ گیا، پھر دوسرا پرندہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تو یوں آپ نے مردے کو زندہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرمایا میرا اس سے اور دل کا یقین بڑھے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہم کھائیں تیرے رزق سے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور اطمینان ہو اس سے ہمارے دلوں کو، یعنی یقین اور بڑھ جائے آنکھ کے دیکھنے سے، وَنَعْلَمَ، اور ہم جانیں أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، کہ یہ کہ تو نے تحقیق ہم سے سچ کہا۔ کیا سچ کہا؟ کہ جو آپ نے کہا ہمیں کہ اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ اللہ موقع موقع میری مدد فرماتے رہیں گے، تو ہم دیکھیں اللہ اس موقع پہ آپ کی مدد فرماتے ہیں، اس کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم رب کی اس قدرت کے عینی شاہد بھی بنے اور ہم ہوں اس پر گواہی دینے والوں میں سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف ستھرا لباس پہنا، نماز 2 رکعت ادا کی اور اس کے بعد رو کے اللہ سے دعا کی، اللہم، اے میرے پروردگار، ربنا، ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار دے، نازل فرما ہم پہ دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا، کہ جس کا نزول ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، یعنی جو اب موجود ہیں، وآخرنا، اور ہمارے جو بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ خبر خوشی کی بنے، جب وہ سنیں کہ ہمارے بڑوں کے لیے آسمان سے کھانے اترے، ان کے لیے بھی فخر اور خوشی کی بات۔ وآیۃ منک، اور تیری طرف سے تیری قدرت کی نشانی بھی وہ بنے، آسمان سے دسترخوان کا نزول۔ تو پھر اللہ نے آسمان سے ان کے لیے دسترخوان اتارا اور پکے کھانے اللہ نے آسمان سے ان کے لیے اتارے، اور مختلف باتیں اہل علم نے لکھی ہیں کہ مچھلی کا وہ کھانا تھا یا اور طرح کے وہ کھانے تھے، وہ اللہ نے آسمان سے اتارے، اور اس میں بھی یہ شرط لگائی کہ ایک یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ غریب لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نرید ان ناکل، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے لیکن ہم کھانا براہ راست اللہ سے لینا چاہتے ہیں، تو یہ فرمایا اللہ نے شرط لگائی کہ صرف غریب اور ضرورت مند اس دسترخوان سے کھائیں گے، امیر نہیں کھائیں گے، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اس کو دوسرے وقت کے لیے ذخیرہ نہیں کرنا، بس جو آیا جو کھا لیا بس ختم، اس کو سنبھال کے جمع کر کے نہیں رکھنا۔ ورزقنا، انہوں نے کہا ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور اے اللہ تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بقیہ اس سے کہ انشاءاللہ پھر ذکر آئے گا۔